الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پچھلے ہفتے ہم نے تقویٰ کے بارے میں بات کی تھی کہ تقویٰ ہے کیا، تقویٰ سے مراد کیا ہے، تقویٰ کے لفظ کے معنی کیا ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اور اس تقویٰ کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، انسان کی زندگی میں تقویٰ کس طرح ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ لیکن تقویٰ کے بارے میں جتنی ہم نے بات کی وہ شاید تقویٰ کے جو اہم ٹاپک ہے اس کو پوری طرح کیپچر نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہمیں مزید اس کے بارے میں تو کچھ بات کرنی چاہیے تاکہ جو تقویٰ کی ایسنس ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ تقویٰ کو ہم لفظی معنوں میں سمجھ لیں کہ تقویٰ ہے کیا، تقویٰ کا مطلب کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تقویٰ ہماری زندگی میں جب آئے گا تو اس کے ثمرات کس طرح نظر آئیں گے، اس کی برکات کس طرح نظر آئیں گے، ہم اس کو بھی سمجھ لیں تاکہ یہ ایک ہمیں صرف لفظی بات نہ لگے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس کے اوپر اتنا زیادہ ایمفسائز کیا ہے۔ اگر اس کو میں ایک جملے میں کہنا چاہوں تو اس کو میں یوں کہوں گا کہ اگر آسمانوں کی زینت ستاروں سے ہے تو زمین کی زینت متقیوں سے ہے، پرہیزگاروں سے، تقویٰ رکھنے والوں سے ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، کہ اے لوگوں، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر او انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی ماں باپ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں بنایا اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، تمہاری آئیڈینٹی بن سکے، تم لوگ اپنے لیے ایک یونیک آئیڈینٹیفائر بنا سکو کہ جی ہم فلاں سے ہیں، ہم فلاں سے ہیں، ہم فلاں سے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس لیے کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم چاہے کس قبیلے سے بھی ہو، چاہے تم کس خاندان سے بھی ہو، چاہے تمہارے نام کے آگے سید ہو، شیخ ہو، جو کچھ بھی لگا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ متقی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی شخص کو دوسرے پہ فضیلت حاصل نہیں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں فضیلت اسی کو ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ نے اپنا قرب پانے کا، اپنا اکرام حاصل کرنے کا جو کرائٹیریا ڈیفائن کر دیا وہ یہ ہے کہ تم تقوی والے ہوگے تو تم میرے نزدیک جو ہے وہ اعلیٰ مقام رکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اولیاء الا المتقون، کہ اولیاء اور کوئی نہیں ہے مع سوائے ان کے جو کہ متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں وہی اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اپنے اولیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے اولیاء ہوں گے، جو میرے ولی ہوں گے، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی حزن ہوگا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی بوجھ ہوگا۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، کہ بندے کو خطرہ ہو کہ مجھے باہر سے کوئی چیز نقصان لا کے دے دے گی۔ حزن کہتے ہیں اندر کے ڈر کو، کہ غم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے اولیاء ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کون جو میرے ولی ہیں،
الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے، وقانو یعنی کہ مسلسل ایمان تو وہ لے آئے لیکن اب ان کی جو پرپیچول اسٹیٹ ہے، کنٹینیوس اسٹیٹ ہے، وقانو یتقون، وہ ہے کہ وہ تقوی رکھتے۔ الذین آمنوا وقانو یتقون، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے وہ کانو یتقون، کہ وہ کنٹینیوسلی پریزنٹ ٹینس چل رہی ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، کہ وہ دو لوگ مسلسل جو ہے وہ ایمان تقوی رکھتے ہیں۔ پھر جو لوگ اس طرح کا رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کہتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے پھر خوشخبری ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے فیصلے کوئی نہیں بدلتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی اکرام والا کون؟ جو کہ متقی۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کا ولی کوئی نہیں ہوتا ما سوائے اس کے جو کہ متقی ہو۔ اور پھر جو ولی ہوتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی حزن ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی مسلسل رکھتے ہیں۔ تقوی اختیار کیا نہیں، ماضی نہیں، تقوی اختیار کریں گے نہیں، مستقبل نہیں، تقوی اختیار کر کے رکھتے ہیں۔ ولی سے مراد دوست ہوتی ہے، ولی سے مراد دوست ہوتی ہے، اور ولایت کا درجہ ہر اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو کہ ایمان لاتا ہے۔ لیکن ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت عامہ تو ہر اس شخص کو ہے جو ایمان لے کے آیا، جو بھی الحمدللہ آپ سب ماشاءاللہ ایمان والے ہیں۔ کوئی بھی ہم ایمان والے کے ساتھ جا کے کہیں، اس سے کہیں کہ تم کیا اللہ سے دشمنی رکھتے ہو، تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں، اللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں رکھتا، جو ایمان لے کے آیا وہ اللہ کا دشمن تو نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا دشمن نہیں ہے تو اللہ کا دوست ہے الحمدللہ، تو وہ تو اس کو ولایت عامہ تو اس کو بھی حاصل۔ لیکن پھر ایک ولایت خاصہ ہے، اور ولایت خاصہ وہ ولایت ہے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ اور وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں اور پھر تقوی اختیار کر کے رکھتے ہیں۔ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خاص ولایت ادا کرتے ہیں، اور یہ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو یہ ولایت ملتی ہے، ان کے پھر ہاں اللہ کے ہاں عمل قبول کیے جاتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ہی اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ ایمان لانا ایک چیز ہے اور نیک اعمال کرنا ایک چیز ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ایک چیز ہو گئی، عامل الصالحات دوسری چیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ہم اعمال ان کے قبول کرتے ہیں جو کہ متقی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقوی کو ہر جگہ تقوی کا ذکر کیا ہوا ہے، ہر جگہ۔ ہمارے حضرت اتنے خوبصورت الفاظ سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ زردہ بنائے اور زردے کے اوپر جگہ جگہ مختلف میوے رکھ دے، کہ زردے کو رنگ دکھانے کے لیے، اس کے اوپر اس کی سجاوٹ کرنے کے لیے جس طرح مختلف میوے رکھ دیے جاتے ہیں، سویٹس رکھ دی جاتی ہیں زردے کے اوپر کہ زردے میں رنگ آ جائے، اس میں جان آ جائے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر کر دیا، جگہ جگہ تقوی کا ذکر کر دیا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو قرآن سے ہدایت ملنی ہے، اس ہدایت کا جو رنگ ہے وہ تقوی سے حاصل ہونا ہے، یا اس ہدایت کا جو خلاصہ ہے وہ تقوی ہے۔ کئی جگہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دو دفعہ تقوی کا ذکر کر دیا۔ ہم اگر کسی ایک فرقے میں ایک ہی بات کو دو دفعہ کریں تو کہتے ہیں کہ بڑی مطلب کس طرح کی زبان بول رہا ہے، یا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تب ایسا کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہ رہے ہوں، ایک ہی سانس میں دو دفعہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھو دیکھو بچو بچو، اس چیز کی اہمیت کو ایمفسائز کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ہی فکرے میں دو دفعہ تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تقوی کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ اتقوا، اپنے رب سے تقوی، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہم پڑھ چکے کہ کیا چیز ہے، ہم نے پہلے اس کی بات کر لی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ. شروع بات کہاں سے کی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ساری تفصیل بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ واتقوا اللہ. شروع میں تقوی اختیار کرو، آخر میں تقوی اختیار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یہاں بھی ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کو حکم دے دیا. شروع میں بھی تقوی اختیار کرنے کا کہہ دیا، پھر دوبارہ بات کرنے کے بعد دوبارہ بات. جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو شروع میں ایک بات کہتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو دوبارہ وہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو بیچ میں جو بھی بات ہے وہ تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن جو کی لیسن ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی کی کوئی حد بھی نہیں رکھی کہ بھئی متقی یہاں تک ہوگا، یہاں تک کر لیا تو یہ تقوی ہے. اللہ نے تقوی کا میدان کھلا چھوڑ دیا. کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم تقوی اختیار کرو جہاں تک تمہارے اندر استطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح اختیار کرو جیسا اس کا حق ہے. حق کیا ہے وہ ہم نے بھی سن لیا کہ کیا ہے. تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھولتے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے، اس سے اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جس کسی نے اللہ کا تقوی اختیار کیا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کر دیتے ہیں، اس کے یعنی کہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں قوت فراقہ عطا فرما دیں گے. تمہیں فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بصیرت عطا فرما دیں گے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز عطا فرما دیں گے. ایسی بصیرت کو فرقان کہتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کو بھی فرقان کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. ایک اور جگہ فرمایا ان اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ اس کو تمہارا تقوی اختیار کرنے سے اللہ تمہیں فرقان عطا کر دیں گے. اور جس شخص نے اس کو تقوی کو اختیار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہو وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، یہ برکت ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس چیزیں بہت زیادہ ہو، لیکن برکت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہو وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کی ضروریات کے لیے اس کی چیزوں کا پورا ہو جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا، ایک انسان کا جسم بنایا اور ایک انسان کی روح بنائی. انسان کا جسم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ اسی زمین سے ہمیں مل. انسان کی جسم کو جو ضروریات ہیں، انسان کو کھانا چاہیے وہ اس زمین سے آ جاتا ہے، انسان کو کپڑا چاہیے وہ اس زمین سے آ جاتا ہے، انسان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے وہ اس زمین سے آ جاتی ہے، انسان کو سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے وہ زمین سے آ جاتی ہے، انسان کو روزگار کے لیے مواقع چاہیے وہ اس زمین سے مل جاتی ہے. جو انسان کی ضروریات وہ اس زمین کی پیداوار سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر دیتے. پھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح پیدا کی، وہ روح اپنی ضروریات آسمانوں سے پوری وہ زمین سے پوری نہیں کرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، تو ہم ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے. کہاں سے؟ وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں اور زمین سے ان کے برکات کے دروازے کھول دیتے. تو پھر آگے کیا ہوتا؟ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو رزق اور نعمتیں دیتے جو ان کے اوپر سے اترتی اور وہ نعمتیں دیتے جو ان کے پاؤں سے نیچے سے ان کو ملتی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دینے کے وعدے کہاں سے کیے؟ 2 جگہوں سے کیے، ایک ان کے اوپر سے اور ایک ان کے نیچے سے. ہم نے کہا کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا اور جسم جو ہے اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں
وہ ساری کی ساری ضروریات اس دنیا سے ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسری چیز انسان کی روح، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم عمل میں بنائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہہ دیں کہ روح تو اللہ کے امر سے بنی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ نے عالم عمل میں اس کو بنایا، اور اوپر سے ہی اس کے اوپر انوار و برکات آتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس روح کو غذا ملتی۔ اب سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو دو ضروریات ہیں، ایک اس کی جسم کی ضروریات اور ایک اس کی روح کی ضروریات۔ جسم کی ضروریات مٹی سے اور روح کی ضروریات اوپر سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، لَأْكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں دیتے ہیں جو ان کے اوپر سے ان کے اوپر آتی ہیں، یعنی کہ ان کی روحانی غذا ان کو ملتی ہے۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کو وہ نعمتیں کھلاتے ہیں جو ان کے پاؤں سے، ان کے نیچے سے، یعنی کہ ان کو مٹی سے ملتی ہیں، جو ان کی جسمانی غذا ان کو دیتی ہیں۔ تقوی ایک ایسی نعمت ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِبَاسًا فِي مَسَاكِنِهِمْ، آیا کہ قوم سبا کی مساکن میں نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ جنتان عن یمین و شمال، کہ ان کی دائیں اور بائیں دونوں طرف باغات تھے۔ کلوا من رزقی وربکم واشکروا لہ، کہ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے اس کا رب، اور اس کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ جو کھائے گا، اس کے گیت گائے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہیں مزید دیتا رہوں۔ اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کے رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کا، كَانَتْ آمَنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ وہ ان کے پاس امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ دو باتیں کہیں، امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ امن کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ باہر سے ان کے اوپر کوئی آ کے حملہ کر دے گا، اور غم نہیں تھا کہ ان کو، اور وہ ان کو اطمینان بھی تھا اور امن بھی تھا، وہ مطمئن بھی تھے۔ اطمینان سے مراد کہ وہ اندر سے بھی پرسکون تھے، کوئی اندرونی خانہ جنگی بھی نہیں چل رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کو رزق دیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے شکروں پہ ناشکری، اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کرنا شروع کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس وجہ سے جو کہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جب اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے۔ شکر کا اظہار صرف یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ بھی کریں، شکر کا اظہار یہ ہے کہ ہم حکم بھی مانیں۔ شکر کی ایک طریقہ تقوی اختیار کر، شکر کا سب سے بہترین طریقہ تقوی اختیار کر۔ جتنا بندہ تقوی اختیار کرے گا اتنا وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا، اور جتنا اللہ کا شکر گزار ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کو کھولیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مُخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتے ہیں۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، کیا کریں گے۔ واقعی حقیقتاً اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، ہم اپنے زندگی میں چن چن کی ایک ایک گناہ کو آئیڈینٹیفائی کریں، جتنا ہم وقت لگاتے ہیں اپنے سی ویز ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، اپنے جاب ہنٹنگ میں، اگر ہم اتنا ہی وقت لگا لیں اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے لکھنے میں کہ یا اللہ میرے سے یہ بھی چیز غلط ہوتی ہے، 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 میں ہر ایک چیز کو یا اللہ ختم کرتا ہوں۔ یا اللہ آپ نے اس چیز کا بھی حکم دیا ہے، اس کا بھی حکم دیا ہے، اس کا بھی حکم کرتا ہے، یا اللہ اب میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں بھی کروں۔ یہ تقوی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائیں، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو بڑھ بڑھ کے کریں۔ یہ تقوی ہے۔ اگر ہم کچھ وقت لگا کے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہمارے میں شارٹ کمنگس کہاں ہیں، کن چیزوں میں ہم شارٹ کمنگ کرتے ہیں اللہ کو اللہ کی نافرمانی کرنے میں، اور کن چیزوں میں شارٹ کمنگ ہے اللہ نے کہے ہوئے حکموں کو پورا کرنے میں، اگر ہم ان چیزوں کو
ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ تو بڑا صریح ہے، بڑا واضح ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ میں اس کو وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کے گمان بھی نہیں ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیلوں کو کھول دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ جو انبیاء تھے یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ استعارہ کے طور پہ، یعنی کہ ایک سمجھانے کے طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کی کوئی جیب نہیں ہوتی. اشارتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ رزق دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے خزانے کھولے ہوتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اپنی سبیل اس پہ کھول دیتا ہوں اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت کہتے ہیں لوگوں کو چھت پھاڑ کے مال ملتا ہے، ہمیں خط پھاڑ کے مال ملتا ہے. اکثر لوگ حضرت کو جو ہے وہ خط لکھتے ہیں اور خط میں ہی جو ہے وہ ساتھ حضرت کے لیے کچھ ہدیہ بھی بھیج دیتے ہیں. تو حضرت اکثر انویلپ کھولتے ہیں اور اس انویلپ میں جو ہے کوئی نہ کوئی ہدیہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ لوگوں کو چھت پھاڑ کے مال ملتا ہے، ہمیں خط پھاڑ کے مال ملتا ہے. تو واقعی اللہ تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف سے مال دیتے ہیں اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ کہاں سے ہوگا. اور جو رزق کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو رزق یہاں سے دوں گا جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. رزق میں انسان کی عزت بھی شامل ہے، کھانا پینا بھی شامل ہے، بیوی بچے بھی شامل ہیں، دنیا کا سکون بھی شامل ہے. اور آج انہی چیزوں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. کسی کو گھر والوں کی طرف سے پریشانی، تو کسی کو بیوی کی وجہ سے پریشانی، تو کچھ لوگوں کو نوکری کی وجہ سے پریشانی، گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے گھر میں، حالانکہ دو لوگ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے. برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں برکت عطا کروں گا اگر تم میرے ساتھ ایسا کرو گے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب بچپن میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کی تو ان کا عجیب واقعہ، ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا کہ تم جاؤ دھوبی کے پاس، وہاں سے دھوبی کا کام سیکھ لو تاکہ تمہارے پاس کوئی ہنر آ جائے اور تم گھر میں کھانا کے لیے کچھ پیسے لے کے آنا شروع. تو جس راستے سے وہ دھوبی کے پاس جاتے تھے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ آتا تھا. انہوں نے وہاں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی ہنرمند اور قابل قسم کا بچہ ہے، تو انہوں نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا. ماں کو پتہ چلا کہ بچہ آ نہیں رہا تو انہوں نے جا کے امام ابو حنیفہ سے بات کی کہ بھئی ہمارے گھر میں مجبوری ہے، بچہ کمانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سیکھے گا تو کچھ کھائے گا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو اس کو ہنر میں سکھا رہا ہوں اس سے اس کو اتنا ملے گا کہ یہ ایک دن جو ہے وہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا، پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ چلو امام صاحب اس کو خود پڑھا رہے ہیں تو میں پڑھنے دیتی ہوں. بات آئی گئی ہو گئی. ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، اپنے وقت کے بہت بڑے قاضی تھے. ہارون رشید ان سے ملنے آیا. ہارون رشید بادشاہ تھا مسلمانوں کا. وہ ان سے ملنے آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے یہ ایک خاص ڈش لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ڈش ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بڑی اسپیشل ڈش ہے جو صرف میرے لیے کبھی کبھی بنتی ہے، لیکن میں نے آرڈر دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے روز بنا کرے. آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اب میں آپ کو روز یہ بھیجوایا کروں گا، آپ کھا کے دیکھیے. کھایا تو بہت مزیدار تھی. تو پوچھا ہے کیا یہ؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ جو ہے یہ پستے کا فالودہ ہے، یہ میرے لیے کبھی کبھی بنتی ہے لیکن میں اب آپ کے لیے روز بنا کے بھیجوایا کروں گا، آپ اس کو کھائیں. تو وہ جو امام ابو حنیفہ نے بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی. علم حاصل کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کھلایا. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک محدث گزرے غلام تھے اور 300 درہم میں بکے تھے جب وہ غلام تھے. بہرحال انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور آزاد ہوئے، اور ان کی وجہ سے پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ بادشاہ اجازت لے کر ان سے ملنے آیا کرتے تھے. بادشاہ اجازت لے کر ان سے ملنے آیا کرتے تھے. ایک دفعہ بادشاہ ملاقات کے لیے آیا، علمی کام میں مصروف تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا میں مصروف ہوں، دوبارہ آنا. کہاں ایک زمانے میں وہ غلام جو کہ 300 درہم میں بکے، اور کہاں اب بادشاہ ان سے وقت لینے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں. تو جب علم اور تقوی اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسی عزتیں دی. اصل میں بات یہ ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَ خَزَائِنُهُ، اور جو کوئی چیز بھی ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ،
اور ہم ایک اندازے کے مطابق اس کو اتارتے رہتے ہیں۔ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی ایسا جاندار زمین میں نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ كَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جاندار ہیں اپنا رزق جمع کر کے نہیں رکھتے۔ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے۔ ہر شخص کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میری اولاد زیادہ ہے، رزق کی بہت تنگی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ فرمانے لگے گھر واپس جاؤ اور جس کا رزق اللہ نے تمہارے ذمہ رکھا ہوا ہے اس کو گھر سے نکال دو، اور جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے اس کو گھر میں رہنے دو۔ تو رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا اپنا کام ہے اور ہم اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو اور دیکھو پھر میں تمہارے ساتھ تمہارے رزق کو کہاں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ میٹنگ شاید ڈسکنیکٹ ہو جائے تو آپ لوگ دوبارہ کنیکٹ کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم صرف اور صرف تقوی اختیار کر لو۔ ہمیں تقوی کو اختیار کرنا، ہمیں ایک چیک لسٹ بنانی ہے، اس میں لکھنا ہے، جیسے ہم چیک لسٹ بناتے ہیں نا، میں نے اس کمپنی میں اپلائی کیا، اس میں اپلائی کیا، اس میں اپلائی کیا، میں یہاں گیا، یہاں گیا، یہاں گیا، میں نے آج یہ کر لیا، میں نے اپنے کریئر کو پروگریس کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میں نے یہ ٹریننگ کر لی، یہ ٹریننگ کر لی، یہ ٹریننگ کر لی، میں نے یہاں بزنس کھول لیا، یہاں بزنس کھول لیا۔ جیسے ہم اپنے رزق کا حساب رکھتے ہیں ویسے ہم نے اپنے گناہوں کا حساب رکھنا ہے، ویسے ہم نے جو نیکیاں ہم سے نہیں ہوتی ہم نے ان کا حساب رکھنا۔ ہم ان کو صحیح کر لیں پھر دیکھیں اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ اور یہ تقویٰ ہر جگہ کام آتا ہے، ہر جگہ کام آتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو آخرت میں بھی کام آئے گی، یہ وہ نعمت ہے جو برزخ میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، جنت میں بھی کام آئے گی۔ یہ وہ نعمت ہے جو کہ ہر جگہ کام آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ ان الارض للہ، کہ بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس زمین میں اپنا وارث بناتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، لیکن عاقبت آخرت صرف متقیوں۔ دنیا کی کامیابی سے لوگوں کے پہ مت پریشان، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، لیکن آخرت صرف متقیوں۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ پھر آخرت میں ایک دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک دوسرے کا مخالف بنا ہوگا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی فکر پڑی ہوگی۔ صرف جو متقی لوگ ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں، یہ وہاں بھی یہ تقویٰ ہی کام آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یومئذ بعضهم لبعض عدو، نہیں، یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ وہ دن ہوگا جہاں کچھ دوسروں کے دشمن ہوں گے ما سوائے متقیوں کے۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، بات طے ہو چکی ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اس میں سے ان کو نجات انہی کو ملے گی جو کہ تقوی والے ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہوں گے، جو گناہ کرنے والے ہوں گے، وہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکیں۔ تو پل صراط کے اوپر بھی کامیابی کس سے ہوئی، بچت کس سے ہوئی؟ تقوی کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ہر جگہ خیر رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم جہاں دیکھیں خیر ہے، دنیا میں، آخرت میں، روز محشر، پل صراط، پھر جنت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ خیر فرمائیں گے۔ کیا کہتے ہیں ازلفت الجنت للمتقین، ازلفت الجنت للمتقین، اور جنت کو سجا کر پیش کیا جائے گا، متقیوں کے لیے سجا کے پیش کیا جائے گا۔ وسیق الذی اتقوا ربہم الی الجنہ، اور جو متقی لوگ ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے اوپر داخل ہوں گے۔
سلام علیکم، ان کے اوپر سلامتی پیش کریں گے، شاباش تم نے بڑا زبردست کام کیا. سلام علیکم کا یہی مفہوم ہوگا کہ تم سلامت ہو، تم نے بڑا اچھا کام کیا، شاباش، کانگریچولیشنز. اس کے بعد کہ بما صبر تم لوگوں نے صبر اختیار کیا، اچھا کام کیا. اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ تم لوگ متقی. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، اس کے فضائل بیان کیے، پورا رکوع اس کے اوپر لکھ دیا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکالا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ وہ جنت ہے، اس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے. سبحان اللہ. کہ جنت کے جتنے بھی مناظر، جتنی بھی باتیں، سب چیزوں کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ متقیوں کے لیے. انا للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جزا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. انا للمتقین سٹارٹ کیا انا للمتقین، پھر آگے ایک اور جگہ کا انا للمتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. کتنے فائدے گنوا دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ایک اور جگہ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. آیت کے بعد آیت، آیت کے بعد آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے لیے جنت کے فوائد گنائے جا رہے ہیں. تو دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں تقوی کے ساتھ، عزت عطا فرماتے ہیں تقوی کے ساتھ. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بچپن میں غلط کام کیا، ان کو گناہ کا موقع ملا، انہوں نے گناہ کر لیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گناہ کا موقع ملا، انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ کے موقع سے بچا لیا اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے جو ہے وہ عزت عطا فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مشکل سے نکالا، مصر کا جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس کو وہاں کا فائنانس منسٹر بنایا. اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کے بھائی ان کے سامنے پیش ہوئے، اور اس حال میں پیش ہوئے کہ ان کے پاس نہ مال پورا تھا نہ کام پورا تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ بالکل بھیک مانگ رہے تھے. قرآن پاک پورا اس کا نقشہ کھینچتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قالو، کہنے لگے ان کے بھائی، یا ایھا العزیز، کہ اے مصر کے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، کہ ہمیں اور ہمارے اہل خانوں کو تنگ دستی نے بحال کیا ہوا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ ہم تنگ دستی میں بحال ہیں، ہم پیسے بھی اتنے لائے ہیں کہ جو پورے نہ ہوں، اور ہمیں وزن پورا دے دو اور ہمارے اوپر صدقہ و خیرات کر دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو پوچھا ما فعلتم بیوسف، کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں انک لانت یوسف، کہ کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ کہنے لگے قال انا یوسف وھذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کر دیا. انہ من یتقی ویصبر، جو متقی ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو ہر دور میں، ہر زمانے میں جو شخص یوسف علیہ السلام کی تقوی والی صفت کو اپناتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتے. یہ جو ہمیں رزق کی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں دنیا کی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں واقعی چن کے اپنے گناہوں کو ختم کرنا. ہم ایک ایک گناہ کو ختم کرتا چلے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ہم ایک ایک گناہ کو ختم کرتے چلے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. ہم ایک ایک گناہ کو ختم کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو ہمارے لیے وسیع کر دیں گے. جو ہمیں دیا ہوا ہے وہی ہمارے لیے کافی کر دیں گے. ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں نیا بزنس سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے کرتوتوں پہ نظر رکھنی، ہمیں
اپنی جو کام ہم غلط کرتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، اشارہ کیا اپنے دل کی طرف اور فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے دل کے اندر تقویٰ کو پیدا کرنا۔ ہمارا دل جو ہے ایک صنم خانہ بنا ہوا ہے، بت خانہ بنا ہوا ہے، ہمیں اس میں مختلف محبتیں بٹھائی ہوئی ہیں، کسی کو نیٹ کی محبت، تو کسی کو فیس بک کی محبت، تو کسی کو فیس بک پہ ہونے والی کی محبت۔ ہر ایک نے الگ الگ محبتیں بٹھائی ہوئی ہیں۔ جو نیٹ کے اوپر گندگی دیکھنے کا شوق، یہ غیبتیں کرنے کا شوق، جھوٹ بولنے کا شوق، جوئے کا شوق، سود کا شوق، یہ جو مختلف ہم نے شوق پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کو گندا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے دلوں سے تقوی کو نکال رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتے نہیں آ سکتے۔ تو جس دل میں غیر کی تصویر ہو اس دل میں اللہ کی تجلیات کیسے آئیں گی؟ اس دل میں بھی اللہ کی تجلیات نہیں آتی۔ ہمیں اپنے دل کو سنوارنا پڑے گا، اپنے دل کو بنانا پڑے گا، اپنے دل پہ محنت کرنی پڑے گی۔ جب ہمارے دلوں میں تقوی آ جائے گا اور اللہ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ میرا بندہ واقعی ہی متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگارانہ بننا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرمائیں گے۔ جب تک ہم اپنی نفس کو مقدم رکھیں گے، ہم اپنی نفس کی خواہشیں کرتے رہیں گے، کام نہیں بنے گا۔ ہمیں مشکل تھوڑا سا تو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ میں اس کا آسان طریقہ یہی بتا رہا ہوں کہ ہم لسٹ ڈاؤن کریں کہ ہم کیا غلط کرتے ہیں، ہم محاسبہ تو کریں اپنا کہ میں غلطی کرتا کیا ہوں۔ ہم لسٹ ڈاؤن کریں، ہم لکھیں اور پھر اس کو ایک ایک کر کے غلط کریں۔ میں یہاں غلط کرتا ہوں، میں یہاں غلط کرتا ہوں، میں یہاں غلط کرتا ہوں، اور جہاں جہاں ہم غلط کرتے ہیں پھر ہم اس کو ختم کریں۔ ایک دفعہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں کہ تقویٰ چیز کیا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بڑھ بڑھ کے کریں، اور جس چیز کا اللہ نے منع فرمایا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی خاصدار راستے سے گزرتے ہو تو تم اپنے کپڑوں کو جس طرح سمیٹ لیتے ہو کہ میرے کپڑوں پہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، زندگی کے راستوں سے گناہوں سے بچتے ہوئے گزرنا بالکل ایسا ہی کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سمیٹ کے گزاریں کہ کہیں گناہ کا کانٹا ہماری زندگی میں نہ چبھے۔ یہ تقویٰ کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم حج کے لیے آتے ہو تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مال رکھ لو، لیکن سب سے زیادہ اچھا مال یہ ہے کہ تم تقوی کا مال رکھو۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں سورہ نساء کو دیکھیں، جہاں جہاں میاں بیوی کا ذکر آتا ہے، پورا سورہ نساء میں میاں بیوی کا ذکر، جہاں جہاں ان کا ذکر آتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اس واجی زندگی میں بھی اگر تقویٰ ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر سارے گھریلو جھگڑے ہوں گے، اور اگر کچھ اور نہ ہو تو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ ہم سب نے اللہ سے ملنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میرے سے ملنے کا یقین رکھتے ہو تو کیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ اللہ سے ڈرنا اور جان لینا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی۔ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اپنے اندر تقویٰ۔ یہ کچھ دیر کے لیے سفید کپڑے پہن کے، سروں پہ پورے ٹوپیاں لگا کے، چہروں پہ داڑھیاں سجا کے، باہر کے کھانے نہ کھا کے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ یہ تو تقویٰ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو کہیں کسی اعضاء سے جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو اپنے دیکھیں اور اس میں سے اپنے گناہوں کو ختم، اور جس اعضاء سے جو نیکی ہو سکتی ہے اس اعضاء سے وہ نیکی کرائیں۔ یہ تقویٰ قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف اپنا منہ کرو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا
والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جو یہ سارے کام کرتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والمؤفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر آئے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کا خوف، ان تمام چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم متقیوں میں بھی شامل ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.